دوسرے صحابہ بھی آ گئے۔ اب ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان سب کو ایک ایک کو پیش کرتا جا۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کو پیش کرتا، وہ پیالے میں سے جی بھر کے پیتا، حتیٰ کہ 70 پی گئے، پر ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب ہم 2 ہیں، یا رسول اللہ آپ تناول فرما لیں۔ فرمایا نہیں، تم پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے دودھ تناول فرمایا، فرمایا اور پیو اور پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اتنا پی پی کے پر ہو گیا، باقی کا دودھ میں نے حضور کو عرض پیش کیا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کا دودھ تناول فرمایا۔ اب اندازہ کریں، پیالہ تو ایک تھا مگر پینے والے 70-72 تھے۔ وہ کسی نے یہی لکھا نا کیسا تھا وہ جام شیری، ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیری، جس کو 70 پی کے پر ہو گئے، پی کے پر ہو گئے۔ یہ تھی وہ چیز، وہ تقویٰ، وہ یقین، وہ ایمان۔ جب انسان یہ یقین، یہ تقویٰ اختیار کر لے تو انسان کے اندر کی قوت و بیدار ہو کر کہتی کہ تم 16 گھنٹے بھوک برداشت کر سکتے ہو، پیاس برداشت کر سکتے ہو، سگریٹ سے بچ سکتے ہو، حقے سے بچ سکتے ہو، تو اینو تے کہندے نے رب تے تیرے اندر وسے۔ میرے دوستو، یہ قوتیں، یہ کوالٹیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اپنے اندر کے انسان کو بیدار کریں اور نماز قائم کریں۔ قرآن میں جو میں نے تلاوت کیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کس لیے؟ زکوٰۃ کس لیے؟ نماز کس لیے؟ نماز آپ کو طاقت بخشتی ہے، قوت ایمان بخشتی ہے، روح کو طاقت بخشتی ہے، آپ کے گناہوں کی غلاظت سے آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ آپ کو حرام سے پاک کرتی ہے۔ آپ کے مال کو، آپ کے مال میں جتنی پلیتگی آ جائے، جتنی کوئی کمی پیشی آ جائے، زکوٰۃ واحد چیز ہے کہ جو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بندہ 2 یا 3 یا 4 دن کپڑے پہنے تو وہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ جب کپڑے میلے گندے ہو جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے، وائٹ کرنے کے لیے، سفید کرنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کرتے ہو؟ پانی کا، صابن کا، صرف کا۔ کس لیے؟ کہ میں اپنے کپڑوں کی گندگی دور کر دوں۔ تو میرے دوستو، ہر چیز اسی طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے مال کو پاک کرنا، اور رب چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا، تمہیں نماز سے اور تمہارے مال کو زکوٰۃ سے۔ اب زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جو طریقہ کار لگایا تھا، زکوٰۃ کسی مسلمان کے پاس نہیں چھوڑتے تھے، کسی مسلمان کے پاس نہیں چھوڑتے تھے۔ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تو کچھ وسطیوں والے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ فرمایا کہ چھین لو ہر اس بندے سے زکوٰۃ جس کے پاس زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یعنی مال زکوٰۃ کے، پیسہ، زیور چھین لو۔
چھوڑو نہ اس کے پاس۔ اب سوال کیا کہ امیر المومنین کہ لوگ تو لڑیں گے، جس کا مال آپ چھینیں گے، زبردستی زکوٰۃ لیں گے، وہ آپ سے لڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اور اس کے مطالبے پہ لڑے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اسے قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو، لیکن زکوٰۃ نہ چھوڑو اس کے پاس۔ قتل ہو گیا تو بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر زکوٰۃ نہ دی تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج سب سے بنیادی چیز ہمارے اندر، ہم کوئی چور نہیں ہیں، کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہمارے اندر جو بنیادی چیز جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں، آج دیکھیں 90% اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، 90% ہماری اولادیں نماز سے دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سڑکیں لوٹ کے تو انہیں روٹی نہیں کھلائی، بڑی محنت کر کے ذمہ دارہ کر کے کھانا کھلایا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے بچے نماز سے دور ہیں، ہماری بچیاں دین سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ میرے دوستو، ہمیں مال کی محبت نے زکوٰۃ نہیں دینے دی، جس کی بنا پہ آج یہ اکثریت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، جبکہ رب فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک تو مال پاک ہوتا ہے، دوسرا مال میں اللہ کریم برکت پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ کسی، یہ جیسے آج پانی زمین کا خراب ہو چکا ہے، ہر 10 سے 15واں بندہ یا 10 سے 12واں بندہ یا ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے، پانی خراب ہو چکا۔ میرے دوستو، اگر پانی خراب ہو جائے تو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا مال خراب ہو جائے، زکوٰۃ نہ دے کے پلید ہو جائے، تو جب آپ وہ مال کھائیں گے، اپنی اولادوں کو کھلائیں گے، تو انہیں پتہ کون سی بیماری لگے گی؟ وہ بے نمازی ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض وہ نماز پڑھیں گے بھی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ چھین کے بھی لے لو۔ یا امیر المومنین، بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کے منکر کو قتل کرنا پائے تو قتل کر دو۔ یا امیر المومنین، لوگ صوم صلات کے پابند ہیں، آپ قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے قسم اس پروردگار کی ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، جو بندہ زکوٰۃ کا تارک ہے، زکوٰۃ نہیں دینا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یعنی بندہ صبح اٹھ رہا ہے، 3 بجے اٹھ کے سحری پکاندا ہے، کھانا کھاندا ہے، سحری کھاندا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ بندہ 5 نمازیں وضو بھی کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ دے رہا ہے، لیکن نماز قبول نہیں ہے۔ وجہ کی؟ میرے دوستو، جب تک آپ اس گندا پانی پئیں گے تو ہیپاٹائٹس سی سے نہیں بچ پائیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے والا مت سمجھے کہ میں زکوٰۃ نہ دے کے تو میری عبادت قبول ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دو، اب زکوٰۃ کیسے دیں؟ زکوٰۃ کیسے دیں؟ اب دیکھیں نا، ماہ رمضان المبارک ہے، روزے، اب سوال ہے بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک روزے رکھو،
دوسرا فطرانہ دے وہ یہ بڑی ایک کنفیوژن جی پیدا ہو جاتی ہے. فطرانہ کیوں ہے؟ روزہ کیوں ہے؟ میرے دوستو روزہ آپ کو رکھانے کا مقصد یہ سب سے بڑا یہ ہے، ایک تو پاک کرنا ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ کو غریبوں کا احساس ہو جائے، آپ کو پیسے والوں کو بھوک کی اہمیت کا پتہ چلے کہ بندہ ایک دن بھوکا رہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، ایک دن پیاسا رہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیز کا خیال کرو. اب اسی طرح حکم ہوتا ہے کہ جس نے روزے رکھے ماہ رمضان المبارک کے وہ فطرانہ دے. بھئی فطرانہ کیوں دے؟ یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام کو سمجھے. فطرانہ کیوں دیں؟ بھئی فطرانہ اس لیے دیں، ایک تو اس میں غریبوں، مسکینوں، طالب علموں، قرآن پڑھنے والوں، دین سیکھنے والوں کی مدد ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جناب جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی لغوہ گفتگو، کوئی چھوٹی موٹی کوئی کمی کوتاہی، کوئی نگاہ سے، کوئی زبان سے، کوئی دل سے ہو جاتی ہے، تو جب آپ فدیہ دیں گے، فطرانہ دیں گے، تو آپ کے روزے کی عبادت کو اللہ کریم اس چیز سے پاک کر دے گا جو آپ سے مسٹیک ہوئی تھی. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے، مال مویشی کی زکوٰۃ ہے، زیور کی زکوٰۃ ہے اور پیسوں کی زکوٰۃ ہے. میرے دوستو اس چیز پہ غور و فکر کرو، توجہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میں 70 سال نماز پڑھی لیکن جب میں قبر میں جاؤں، حشر میں اٹھوں تو میرے پلے کچھ نہ ہو. اس لیے جتنے دوست اپنے گاؤں والے، ہر بلکہ ایک گرد و نواح ہر مسلمان کو اس فتنے سے بچاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں فتنے بہت تھے، میری امت میں ایک فتنے کا میں عرض کروں. حضور نے فرمایا میری امت میں فتنہ مال، دولت، دنیا کی دولت کا فتنہ ہے. میری امت شرک سے بچ جائے گی لیکن دنیا کی دولت کی محبت میں ہلاک ہوگی. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا بھی جب حضور نے فرما دیا تو حضور کا فرمانا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی غلط ہو جائے گی. ان لوگوں کی حالت دیکھو کہ جو مال کی محبت میں دنیا میں غرق ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کی حالت دیکھو جنہوں نے دنیا کو دے کر آخرت کو خرید لیا. میرے دوستو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہم سب جتنے دوست بیٹھے ہیں اور جو دوست نہیں آئے، ہم سب کے ذمے کہ ہم سب پوچھیں ایک دوسرے سے تیری گندم کتنی ہوئی، گندم کنی ہوئی. بعض بندے فخر نہ کہندے میری گندم 500 من ہوئی. اسے آپ کے سب کے ذمے کہ بتاؤ کہ 500 من گندم کی یا 50 من گندم یا 25 من گندم، زکوٰۃ ہے اس کے ذمے. پھر دیکھنا اسے دنیا کی دولت کے ساتھ کتنی محبت ہے اور اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت ہے. یوں تو ویسے ہم جناب کوئی بڑے بڑے خرچے کر رہے ہیں، بڑی محفلیں کرا دیں گے، سب کچھ کر، لیکن دوستو وہ محفل قبول ہوگی بندہ زکوٰۃ نہ دے اور بہت بڑے فیکشن کرا دے؟ نہیں، زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں سے آپ کو فائدہ پہنچے قبر میں بھی جا کے،
تو پھر میرے دوستو زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، ورنہ زکوٰۃ کے متعلق بڑی وعید ہے، بڑے عذاب نے، بہت سختی ہے جو بندہ زکوٰۃ کا تارک ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہے یار؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ 2 بیٹیاں دے، ان 2 بیٹیوں کو جوان کرے، بیاہ دے، تعلیم کرے ان کی جو بھی معاملات ہیں، اور وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ اچھا، بیٹی کو نکاحنا قبول تب بھی ہوگا نا اس کی جب عبادت ہی کوئی قبول نہیں، تو اسے بیٹی کو بیانا کیسے قبول ہوگا؟ اس کا مقصد کہ اس کا اجر کیسے ملے گا اگر زکوٰۃ کا تارک ہے؟ اس لیے آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہم سب زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے بنے۔ اب زکوٰۃ یہ فصل کا مہینہ ہے، گندم ہر دوست کے پاس آ رہی ہے، ہر دوست آپ خود ہی اندازہ لا لینا کہ تسی کنے ایماندار ہو، اپنی گندم دا خود حساب لا کے تے گندم دی اشر جڑی ہے بیلیو ضرور کڈو کتے ایویں آپاں ویکھو ایس تو پہلے میں سمجھنا ایس تو پہلے جو پیچھے جڑی تہاڈی گزری اس نوں تسی بے علمی لگا لو، لیکن اگر اج میں تہاڈے کے مسئلہ نہیں ہے کھولدا تے سب تو وڈا گناہگار میں ہاں، اور اگر میں تہاڈے کے مسئلہ کر دیتا ہے پھر اپنا احتساب کرو، اپنا حساب کرو، حساب کر کے یار تسی 1 کلے دے اندر 1 من کنک پاندے ہو تے تہاڈا رب جڑا کنے من کردا ہے، چند 100 دانے سٹ کے آندے ہو، زمین بوس کر آندے ہو، تو تہاڈا رب وہ زمین بوس ایمانت کیسی کہ جناب تہاڈے دانا ضائع نہیں جان دیندا۔ 1 من گندم دے بدلے کتنے من 40 50 من گندم دے دیندا ہے، اور وہ دے کے پھر کہندا ہے ہن میرے بندے دس میرے واسطے کی کریں گا۔ دوستو اس لیے زکوٰۃ ہم سب پہ جتنی بھی آپ سب پہ واجب ہے وہ آپ سب اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور دے۔ اس کے بغیر یا جمعہ پڑھیا تساں جمعہ قبول نہیں جے، روزے قبول نہیں جے، حج قبول نہیں اگر بندہ زکوٰۃ دا تارک ہے۔ آخری عرض کر دواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہویا، یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو کہ مال میرا چوکھا ہو جائے۔ مال ہو گیا مکسر کرنا بڑھتا گیا 5 نمازاں 6واں جمعہ مسجد نبوی شریف جو حضور دے پیچھے پڑھدا سی، لیکن جدو سب کچھ ہو گیا پھر شہر دے اندر جگہ نہ ملی، مدینہ شریف تو باہر جا کے بکریاں دا او بنا لیا انہیں کی انہوں کہندے نے جگہ، جس لئے جگہ بنا لی تے جمعے تو بھی فارغ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سلام پھیریا، ویکھیا کہ میرا غلام جڑا ہے وہ فلاں کیوں نہیں آ رہا۔ دیکھو نا حضور دلاں دیاں جانن والے نبی ہوندا ہی وہ جڑا غیب دیاں گلاں دسے، نبی دا مطلب ہی ہے۔ آپ نے ایک ڈیلیگیشن بنایا صحابہ کرام دا کہ میرے صحابہ جاؤ فلاں بندہ جڑا ہے ان دے جا کے ان دے مال دا حساب کر کے ان دے لئے انی زکوٰۃ بندی ہے۔ دیکھو نا مال زکوٰۃ آ گئی کر تے نماز بھی چھٹ گئی، نبی دے پیچھے نماز چھٹ گئی، مسجد نبوی شریف دی نماز چھٹ گئی، جمعہ چھٹ گیا، اور ہے صحابی رسول نبی اللہ دے نبی نے کی چاہا کہ اے جہنم چنا جائے، اس دے مال نو پاک کر دے۔ وہ صحابہ گئے کہ جناب
بھی ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਂ 5-5 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। تو میرے دوستو اگر جہنم چو بچ جاؤ تو اے دنیا دی تھوڑی جی گل چنگی نہیں۔ صحابہ گئے انہوں نے کہا بھی انیاں بکریاں تیری زکات بن دی، وہ تو بندہ وہ تو جناب نیلا پیلا ہو گیا، انہوں نے کہا ہے میں چار چار کے تھک گیا، یہ زکات لینا آگے نہیں جناب انیاں بکریاں، انہوں نے کہا جناب میں کوئی بکری نہیں دینی ہے۔ نبی دے صحابہ نو موڑ دیتا۔ میں مختصر کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندے تو زکات ہن لینی نہیں۔ سرکار دا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق آئے، سیدنا ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے اندر اس بندے نے آ کے آپشن پیش کی تھی کہ اے ابو بکر کہ میرے تو زکات لے لو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جن دے تو میرے حضور نے یا زکات میرے حضور نے نہیں جنہیں دیتی یا میرے حضور نے جن تو زکات نہیں لئی، ابو بکر بھی ان دی زکات بھی قبول نہیں کرے گا، عمر نے بھی نہیں کیتی۔ او بندہ جناب تسی تے پیران دے مرید بیٹھے ہو تے پیران دا بھی پتا کل قیامت نو جا کے لگنا کہ کیڑی بلی باغ دیئے، زبانی کلامی تے جو مرضی اسی کیتی جائیے تے پتہ ادو لگنا جتھے بہاؤدین ذکریہ کہے میں ایڈا وڈا پیر بنیا پھرنا تے پتہ نہیں میں الستو بربکم اس دن سجدہ بھی کیتا سی کہ نہیں کیتا۔ تے میرے دوستو تسی تے پیران دے مرید ہو تے پوری کائنات دا جڑا پیر ہے سید المرسلین، اگر اس نبی دا صحابی صحابیت تو ہاتھ تو بیٹھے آپا کیڑے باغ دی مولیاں جناب، کیڑا پیر ہے جڑا تہاڈوں بخشش کرائے گا زکات دے تارکاں نو؟ کسے پیر نے نہیں یہ خدا دی قسم زکات تے نماز تو تہاڈوں بخشاونا، یہ غلط چیز جے، یہ غلط چیز جے، یہ سانو بہت غلط چیز طریقے نہ دسیا گیا ہے۔ پیر دی محبت پیر دا فیضان اگر تہاڈے کول ہے تے خدا دی قسم سر تو لے کے پیراں تک تسی سنت مصطفیٰ چ رنگے ہوئے ہو، تے اگر سنت مصطفیٰ چ دور ہو، نماز تو دور ہو، دین تو دور ہو، قرآن تو دور ہو، تے یا پیر تہاڈے چ شک ہے یا تہاڈے چ شک ہے، بزرگاں تے میں نہیں کہندا لیکن تہاڈے چ شک ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اگر نبی دے صحابی صحابیت خس گئی گمراہ ہو کے مر گیا او بیلیو آپاں کس پاسے ہیں؟ اس واسطے اپنے مال دی زکات کڈو تے زکات کڈ کے پوری طرح تے پھر ویکھنا تہاڈی بیٹی بھی ابو جی کہے گی، تہاڈا بیٹا بھی ابا جی کہے گا، تہاڈیاں بچیاں تہاڈے بچے انہاں دا دل کرے گا نماز پڑھیے۔ تالے لگ چکے نے انہاں دے کپڑے خراب نے، گندا جسم گندا ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس سی والا بندہ کڑائی گوشت نہیں کھاندا، بچدا آندا میں بیمار ہو جاگا۔ بیلیو نماز اگر اپنی نسلاں نو پاک کرنا چاہندے ہو تے پھر نماز بھی پڑھو تے اپنے مال دی زکات بھی دیو۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔